آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنفقوا في سبيل الله اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں وأحسنوا اور نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ اور اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی جہاد کا حکم دے رہے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ کہ میرے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ اب فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور آگے فرمایا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو کیا مطلب ہے، کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے ان آیات کا آپس میں؟ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التفسیر میں اس آیت کا بڑا زبردست مفہوم بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جہاد کرو۔ کیا کرو؟ قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ قتال اور جہاد یہ بغیر اسباب کے ممکن نہیں ہے، اس لیے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس میں اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ بھی، اللہ کے راستے میں پیسے لگاؤ، مال لگاؤ، اس سے ہتھیار خریدو اور ان کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ آگے فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے اور جہاد نہیں ہوگا تب جب اللہ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرو گے، تو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر کے ترک جہاد تم کر رہے ہو، تو اس ترک جہاد کی وجہ سے تم اپنی جانوں کو کیا کر رہے ہو؟ ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ جب پیسہ خرچ نہیں ہوگا، جہاد نہیں ہوگا، اور جب جہاد نہیں ہوگا تو تم سارے کے سارے کیا ہو جائے گا؟ مارے جاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے بہت ہیں، فی سبیل اللہ کا مصداق جہاں جہاد ہے وہاں فی سبیل اللہ کا مصداق وہ مدرسے کا طالب علم بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من خرج فی طلب العلم کہ جو علم کی تلاش میں نکل گیا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہ لوٹے۔ اسی طرح جو تبلیغ کے اندر چلا گیا وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ باقی بھی بہت سارے فی سبیل اللہ کے مصداق ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث سے سب سے بڑا مصداق جو مفسرین اور محدثین کا جس پہ اتفاق ہے وہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کا مصداق یعنی اللہ کی راہ میں یہ کرو، اللہ کی راہ میں جس نے یہ خرچ کیا تو اس کا بڑا مصداق کون ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو کس کی طرف؟ ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا نیکی کرو۔ کیا کرو؟ نیکی کرو، اچھے کام کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو کیا فرماتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں، دوست رکھتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ اتمام سے کیا مراد ہے؟ کہ حج اور عمرہ کے فرائض، واجبات، سنن کا کیا کرو؟ لحاظ رکھو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اب یہاں جہاد کا موضوع چل رہا ہے، درمیان میں اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کا بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو خلاصہ میں بتایا تھا کہ یہ اس لیے درمیان میں حج کا ذکر فرمائیں گے، عمرہ کا ذکر فرمائیں گے کہ جیسے جہاد کے اندر جان بھی لگتی ہے اور مال بھی
لگتا ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ کے اندر جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ اور جو لوگ گئے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ کتنی بندے کی جانی مشقت آتی ہے اور وہاں مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دھکے ہو رہے ہیں، ادھر سے دھکے ادھر سے دھکے، تو یہ ساری مشقتیں بھی برداشت ہو رہی ہیں اور مال بھی لاکھوں کے حساب میں کیا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ تو یہ ان میں آپس میں مماثلت تھی جہاد اور حج میں، کہ جہاد میں بھی مال اور جان لگتا ہے اور اسی طرح حج میں بھی جان اور مال دونوں چیزیں لگتی ہیں۔ تو اللہ نے اس جہاد کے موضوع میں کس کا بیان فرمایا؟ درمیان میں حج کا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے۔ کیا مطلب کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھا، اب آپ نے جانا تھا کس کے لیے؟ حج کے لیے، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی۔ رکاوٹ دو طرح کی ہیں، کوئی دشمن ہے وہ آپ کو جانے نہیں دے رہا، کسی دشمن نے روک دیا، یا کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے۔ اب جو آپ نے یہ احرام باندھا ہے تو اس احرام کو اتارنا بھی تو ہے، تو اس کے اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا قربانی کا کوئی جانور، ہدی قربانی کا کوئی جانور، ہلکا سے ہلکا اس کو بکری لے لیں، تو فرمایا کہ قربانی کے جانور کو آپ بیچ دیں، کہ وہ جب لے جائیں اور مکہ میں جہاں حرم ہے، قربانی کی جگہ ہے، وہاں جس وقت اس کو اپنے وقت پر ذبح کر دیا جائے، تو جو ہی ذبح کر دیا جائے تو آپ اپنا احرام کیا کر لیں گے؟ کھول لیں گے۔ اور احرام سے نکلنے کا طریقہ اور نشانی کیا ہے؟ کہ اپنے سر کو کیا کر دو؟ منڈوان دو، گنجا کر دو۔ تو فرمایا کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو پھر جو کچھ تمہیں میسر ہو قربانی کے جانور میں سے وہ آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرواؤ اپنے سروں کی، حجامت نہ کرواؤ اپنے سروں کی، حجامت نہ کرو یعنی گنجا نہ کرواؤ، یا حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک نہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے کو۔ تو وہاں جب پہنچ جائے اور ذبح ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کر لینا ہے؟ احرام سے نکل جانا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھائی آپ کو روک دیا گیا ہے، آپ کو روک دیا گیا ہے اور آپ نے احرام سے نکلنا ہے، تو اس کے نکلنے کا طریقہ بتایا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں چلے گئے اور حج اور عمرہ کر رہے ہیں، تو اس دوران آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے بالوں کے اندر سر میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے، دانے نکل آئے ہیں، کوئی پھوڑے وغیرہ نکل آئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ بالوں کو کاٹا نہ جائے، ان کو منڈوایا نہ جائے تو پھر سر میں تکلیف کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، تو وہ اپنا سر کیا کر دے؟ منڈوا دے۔ سر کیا کر دے؟ منڈوا دے۔ تو اب منڈوا تو دے گا لیکن اوپر اس پر کیا آ جائے گا؟ دم آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ دم آ جائے گا۔ تو وہ اس کا جو دم ہے اس کو یہاں فدیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ فدیہ کتنا آئے گا؟ فرمایا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، کہ فدیہ ہے اس کے روزے، او صدقۃ یا کوئی صدقہ، او نسک یا قربانی۔ اب قربانی تو بھائی سب واضح ہے کہ قربانی کا کوئی جانور بندہ لے کر کیا کر دے؟ ذبح کر دے۔ بکری ہے تو اس کو ذبح کر دے، اونٹ ہے تو اس میں سے 7واں حصہ وہ قربانی کر دے، گائے ہے تو اس کا 7واں حصہ کر دے۔ لیکن یہاں صدقے کا ذکر ہے اور 7 روزوں کا ذکر ہے، مقدار بیان نہیں کی ہے کہ روزے کتنے رکھنے ہیں اور صدقہ کتنا دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہوتے ہیں، یہ جو قرآن ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ حدیث۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو بخاری شریف میں اس کی مقدار کو بیان کیا گیا کہ 3 روزے رکھ لیں۔ کتنے روزے رکھ لے؟ 3 روزے رکھ لے۔ دوسری بات تھی صدقہ کی، کہ صدقہ کتنا دے؟ تو فرمایا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کتنوں کو؟ 6 مسکینوں کو۔ یہ اختلاط نہ ہو جائے یہاں درمیان میں، یہ کس کا حکم ہے؟ ایک ہے بھائی آپ نے قسم وغیرہ کھا لی، اس کا الگ معاملہ ہے، کہ روزوں والا وہ بھی الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں وہ شخص جو حج کرنے گیا اور اس نے کیا کر دیا؟ اپنا سر منڈوا دیا کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے، تو فرمایا اس پر کتنی چیزیں ہیں؟
تین چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس نے کیا کرنی ہے؟ دینی ہے. یا تو 3 روزے رکھ لے، اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کیا کر دے؟ قربانی کر دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ تو وہ شخص تھا بھائی جیسے بھی بیماری آ گئی یا جو روک دیا گیا اس کے احکامات بیان ہوئے. اب آگے امن والوں کے احکامات بیان فرما رہے اللہ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو. فمن تمتع، یہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کے حج کے ساتھ. اس ترجمے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم میں سے کوئی امن میں ہو. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تو جو کوئی ملا لے اپنے عمرہ کو حج کے ساتھ. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے وہ کیا کر دے؟ دے دے. اب یہاں سمجھے حج کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک کو حج افراد کہتے ہیں، ایک کو قران کہتے ہیں اور ایک کو تمتع کہتے ہیں. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں. افراد صرف حج کیا، صرف کیا کیا؟ حج کیا. اور آگے اللہ فرمائیں گے یہ جو صرف حج کرنا ہے تو یہ وہاں والے کریں، کیونکہ وہ حرم کے جو پاس رہتے ہیں ارد گرد رہتے ہیں وہ بعد میں بھی آ کے عمرہ کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. جو باہر سے آنے والے ہیں ان کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک کریں تو آپ میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ نے ایک احرام کے اندر حج بھی کر دیا اور عمرہ بھی کر دیا. ایک ہی احرام باندھا اور اس احرام میں کیا کر دیا؟ آپ نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کر دیا. جیسے آپ حج سے فارغ ہوئے آپ نے عمرے والے اعمال کیا کر دیے؟ شروع کر دیے. اور اس احرام سے اس وقت نکلے جب آپ کے دونوں کام کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے. یہ ایک احرام کے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں قران. کیا کہتے ہیں؟ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا. قران کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا. ایک ہے تمتع، جس کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ پہلے عمرہ کیا. پہلے کیا کیا؟ عمرہ کیا. اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے عمرے والا احرام اتار دیا. اب آپ نے کیا کر دیا؟ پھر حج والا احرام باندھا اور اس کیا کیا؟ حج کیا. تو اب ہیں تو دونوں ایک ہی، کہ عمرہ اس میں بھی ہو رہا ہے اس میں بھی ہو رہا ہے، حج اس میں بھی ہو رہا ہے اس میں بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک سفر سے آپ کتنے فائدے اٹھا رہے ہیں؟ 2 فائدے. ایک سفر سے 2 فائدے اٹھا رہے ہیں. تو فرمایا اس پر ایک قربانی کا جانور وہ دم شکر ہے. وہ دم شکر ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کا جانور کیا کر دے؟ صدقہ کر دے. دم کے طور پر وہ شکریہ کے طور پر ادا کر دے. اور یہ دم شکر ہے. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ وہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ خود بھی اس میں سے کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. تو یہی اسی کا حکم بیان فرمایا. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، کہ جو کوئی فائدہ اٹھا لے عمرہ کے ساتھ حج کی طرف. فمستيسر من الحج، تو جو کچھ اس کو میسر ہدی میں سے وہ ادا کرے. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم. تو کیا کہا تھا کہ ایک قربانی کا جانور دے دے، ایک ہدی دے دے دم شکر کے طور پر. اگر اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہ ہدی کا جانور نہیں دے سکتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 10 روزے. کتنے روزے؟ 10 روزے. کتنے روزے؟ 10. 3 وہاں رکھ لے اور 7 واپس آ کے یہاں رکھ لے. 3 وہاں کیسے رکھے گا؟ کہ 7, 8 اور 9 کو رکھ لے. ذی الحجہ کی 7, 8 اور 9 کو روزہ وہاں رکھ لے. پھر 7 آ کے واپس یہاں گھر میں رکھ لے. وہاں بھی اگر حج کے ایام گزرنے کے بعد رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن فرمایا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں جیسے حج کے اعمال کرنے ہوں گے اور بہت ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک بندہ سفر میں ہوتا ہے تو روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا رکھنے تو 10 ہیں لیکن 3 وہاں رکھو گے اور 7 کیا کرو گے؟ واپس آ کے رکھو. فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم. پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو. جب تم کیا کرو؟ لوٹو. تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے پورے ہوئے. یہ 10 روزے کیا ہوئے؟ پورے ہوئے.
بھائی یہ تو ہر گنتی والے کو پتہ ہے کہ بھائی 3 اور 7 کو ملاؤ تو کتنے ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا تلک عشرۃ کاملہ کہ بھائی یہ 10 روزے کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے. تو فرمایا کہ بندے کے اندر یہ وام آ سکتا تھا کہ بھائی وہاں 3 روزے رکھ لیے، 3 ادھر کا کہا ہے اور کیا کہا کہ 7 ادھر رکھنے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کہ بھائی وہاں 3 رکھ دیے تو وہ سارے کیا ہو گئے؟ ادا ہو گئے. یا 7 یہاں آ کے رکھ لیے تو 7 کیا ہو گئے؟ ادا ہو گئے. اور 3 وہاں والے چھوڑ دیے. فرمایا نہیں، 3 وہاں والے بھی رکھنے ہیں اور 7 یہاں والے بھی کیا کرنے ہیں؟ رکھنے ہیں. 10 کے 10 کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. ذالک یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہاں رکھنے ہیں تو کتنے رکھنے ہیں؟ 3. اور یہاں آ کے رکھنے ہیں تو کتنے رکھنے ہیں؟ یہ وہاں ہو سکتا ہے نا کہ بھائی یہ کہا گیا کہ 3 روزے رکھنے حج کے ایام میں اور 7 روزے رکھنے جب تم گھر آ جاؤ. تو اب کوئی یہ کہے کہ بھائی وہاں تو 3 کا حکم تھا، اب گھر آ گئے یہاں 7 کا حکم ہے، 3 وہاں والے چھوڑ دیے، یہ 7 یہاں والے چھوڑ دیے. فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ 10 کے 10 رکھنے، 10 کے 10 رکھنے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ جو اوپر حکم بیان کیا گیا نا، حج تمتع کرو یا حج قران کرو، یعنی حج کے ساتھ آپ عمرہ ملا لو. فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، یعنی باہر سے جو آفاقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کرنا کب ہے؟ حج کرنا اب احرام بندہ آج باندھ لے. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ. کہ بھئی میں کس کے لیے جا رہا ہوں؟ حج کے لیے. کوئی رمضان میں باندھ لے، ٹھیک ہے. تو فرمایا یہ حج کے ایام کیا ہیں؟ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، حج کے چند مہینے ہیں معلوم. یہ کون کون سے؟ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. فرمایا یہ 10 دن، یہ چند مہینے کیا ہیں؟ 2 مہینے اور 10 دن یہ حج کے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے فرض کر دیا ان مہینوں میں، مقرر کر لیا اپنے لیے حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، ولا فسوق اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال اور نہ جھگڑنا، فی الحج حج کے زمانہ میں. فرمایا جب بندہ یہ کام کر لے، حج کے لیے چلا جائے، تو وہاں یہ عورتوں سے بے حجاب ہونا جائز ہے، یعنی عورتوں سے ملاقات جائز ہے، اپنی بیوی سے، باقیوں سے تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. یہ کوئی عام بندہ نہ سمجھ لے کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا عورتوں سے بے حجاب ہونا، تو یہ مراد کیا ہے؟ اپنی بیوی، اپنی بیوی سے وہاں بے حجاب ہونا جائز ہے. تو جب اپنی سے جائز نہیں ہے تو غیروں سے بدرجہ والا جائز نہیں ہے. تو فرمایا بے حجاب ہونا ولا، اب یہ جو بے حجاب ہے نا، یہ ہے تو ویسے جائز ہے، لیکن حج کے دنوں میں کیا کر دیا؟ اس سے منع کر دیا. اور آگے تو جو 2 چیزیں ہیں، ولا فسوق ولا جدال، یہ تو ویسے ہی کیا ہے؟ حرام. یہ گناہ کرنا تو ویسے ہی کیا ہے؟ حرام ہے. جھگڑا کرنا تو ویسے ہی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن خاص طور پر جیسے شراب پینا حرام ہے، تو یہاں ذکر کر دیا کہ بھائی یہ جو جھگڑا کرنا ہے یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن حج کے دنوں میں یہ جھگڑا کرنا کیا ہے؟ زیادہ اس کا گناہ ہوگا. جیسے شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے نا، لیکن کوئی بندہ مسجد میں آ کے کیا کرے؟ شراب پیے، تو اس کو کیا ہوگا؟ ڈبل گناہ ہوگا کہ وہ مسجد میں آ کے کیا کر رہا ہے؟ مسجد کی ساتھ توہین اور پامالی بھی کر رہا ہے. تو وہاں ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی یہاں میری کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے مجھے دھکے نہیں مار رہا، تو کوئی جھگڑا نہیں کرتا. لیکن جسے اس چیز کا علم نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں جھگڑا کرتا ہے. تو اللہ نے خاص حکم دے دیا ولا جدال فی الحج، حج کی دونوں میں آپ نے جھگڑا بھی
نہیں کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو۔ زاد راہ کا حکم دیا، کس کا؟ کہ بھائی یہاں سے جا رہے ہو تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے واپس آنے تک وہ کسی اور کے آگے سوال نہ کریں، اور خود بھی اپنا خرچہ یہاں سے جانے کا، آنے کا اور وہاں خرچ کرنے کا یہ کہہ کرو لے کر جاؤ۔ یہ جو یمن والے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو متوکلین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ متوکلین، کہ ہم توکل والے، ہم کس والے ہیں؟ توکل والے ہیں، اور ساتھ زاد راہ لے کر نہیں چلتے۔ اب راستے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم متوکلین ہیں، توکل والے، اور پاس والے کھانا کھا رہے ہیں قافلے والے، یہ بھی جا کے ان سے مانگنا شروع ہو گئے، بھائی ہمیں کیا کر دو، کھانا دے دو۔ اب جب کھانا نہ دیا تو چھیننا شروع ہو گئے، جب چھین کر بھی کسی نے دیا اب ڈاکے مارنا شروع ہو گئے، اور اپنے آپ کو کیا کہنے لگے؟ متوکلین کہنے لگے۔ تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ ساتھ لے کے جاؤ۔ آگے فرمایا خیر وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ التقوی، سوال سے بچنا ہے، سوال سے بچنا ہے، بیکاری پن سے بچنا، یہ بہترین کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جتنے لوگ ایمان کی حالت میں چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ